لگے تو یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ پیسہ آپ کا ہو، کوٹ سمابا کا ہو، اور وہ لگے رحیم یار خان میں، وضع الشیء فی غیر موضع، چیز یہاں کی تھی، یہاں سے اٹھا کے رحیم یار خان کے بنگلے پہ لگ گیا، مارکیٹ پہ لگ گیا، پلازے پہ لگ گیا، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ یہ آپ مانتے ہو نا؟ ظلم کی تعریف ہی ہے کہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو نہ ملے، کسی اور کو ملے۔ اچھا یہ جو 76 سال 76 ہو گئے 77 ہو گئے 77 سال 77 سال میں جو آپ نے لیڈر چنا ہے، ایمان سے کوئی بتائے، بابا بتائے، آپ ایمان سے بتائیں کہ جو آپ کا لیڈر جس کو آپ نے اپنا امین بنایا، اس کو کہا کہ جی آپ میرے طرف سے نمائندہ ہیں، کیا ہے؟ نمائندہ ہوتے ہیں نا یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، میں یعنی آپ جو کام کریں گے وہ میرا ہی ہے۔ 77 سال میں ان کو جتنا فنڈ ملا وہ اپنے حلقے میں لگائے، کوئی بزرگ بتائے، اگر نہیں نا تو آپ جا کے قومی خزانے سے، آپ پاکستانی ہیں، آپ نے ووٹ دیا ہے، آپ وہاں سے جا کے لسٹ منگوائیں، ان سے کہیں ہمیں لسٹ دیں ہمارے ایم پی اے کو فنڈ کتنا جاری ہوا ہے، وہ آپ کو ساری لسٹ دیں گے۔ پھر اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے جو بھی ہے نا معاملات، یا اسکول بنایا یا نہر بنایا یا یہ بنایا، وہ نقشوں میں بنا کے آگے پیش کرتے ہیں سارا، لیکن وہ وجود میں بھی نہیں ہے۔ جب مانتے ہیں کہ 77 سال سے یہ لوگ ظالم ہیں تو سپورٹ بھی آپ کرتے ہیں، اور 77 سال سے آپ لجپال حسین کا لنگر بھی کھا رہے ہیں۔ ایمان سے اگر قیامت میں لجپال حسین آ گئے نا، لجپال حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، کیوں نہیں دیا بھائی؟ یزید تو قرآن کا حافظ تھا، خبیث حضرت، ایسا ہی وہ جمعے کا خطیب تھا، پتہ ہے وہ خطبہ پڑھا تھا، اور اس کے پیچھے قاضی فیصلہ کرتے تھے، کوئی یورپی نہیں تھے۔ آپ کے تو یہاں یورپی ہیں، آپ آج صبح جائیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، آپ یہاں سیشن کورٹ ہے نا، سیشن جج، وہاں جائیں، کسی وکیل سے پوچھیں کہ یہ جو لا ہے، وکیل جو جس پہ بحث کرتے ہیں، وہ قانون مصطفیٰ کا ہے یا برطانیہ کا ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ تو برٹش لا ہے، کیا ہے؟ برطانیہ کا قانون ہے۔ جو دفعہ 144 کا حکم پاکستان میں ہے نا، وہی دفعہ 144 کا حکم بنگلہ دیش میں، وہی ہندوستان میں ہے، وہی برطانیہ میں۔ 302 یہاں قتل کا کیس ہے، 302 بنگلہ دیش میں بھی قتل کا کیس ہے، 302 ہندوستان میں بھی قتل کا کیس ہے، برطانیہ میں بھی 302 قتل کا کیس ہے۔ آپ کے یہاں مصطفیٰ کا قانون نہیں چلتا، یہاں برٹش لا چلتا ہے۔ یزید کے دور میں قاضی بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، وہاں کوئی برطانیہ کی لا نہیں تھی۔ لجپال حسین نے تلوار اٹھائی ہے یزید کے خلاف، کیوں اٹھائی؟ ابھی محرم گیا ہے نا، 1 مہینہ تک آپ نے کسی خطیب سے پوچھا؟ ابھی یہ خانپور اڈے پہ روڈ بند ہے، سبحان اللہ بولو، ابھی تو کھل گیا ہوگا، مگر روڈ بند تھا، کسی نے کہا جی روڈ بند ہے، آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ کیوں بند ہے؟ چوک پہ لڑائی ہوئی، آپ ان سے پوچھیں گے نا بھائی لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ وہ کہے گا جی مونگ پھلی پہ لڑائی ہوئی، 25 روپے پہ ہوئی، ایسے کسی نہ کسی کوئی ریزن، کوئی وجہ تو ہوگا نا۔ اتنا بڑا مارکا ہوا جس میں 72 شہید ہوئے، لجپال حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں نا وجہ کیا ہے، مبہم جواب نہیں، اسلام کو نہیں مانتا تھا، یہ مبہم ہے۔ کون کون سی چیزیں نہیں مانتا تھا، وہ چیزیں بتائیں، وہ چیزیں ہیں، بتاؤں؟ 4 چیزیں، ساری کتابیں ڈھونڈ لو، مل ملا کے یہی 4 چیزیں ہوں گی۔ شہادت کے بعد اس کی بغیرتی، اس کی پلیتیت، وہ تو بڑھ گئی۔ شہادت سے پہلے امام حسین نے تلوار اٹھائی تو یہ 4 چیزوں کے لیے، یاد کرو گے بھول جاؤ گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ
نماز میں سستی کرتا تھا. نماز پڑھتا تھا لیکن نماز میں سستی کرتا تھا. امام حسین نے فرمایا تو خلیفہ نہیں ہو سکتا, تو مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا, کیونکہ جتنے حاکم گزرے ہیں وہ یا تکبیر اولا میں آئے ہیں یا خود امام بنے. تو اس قابل ہی نہیں ہے. پہلا یہ ہے. دوسرا, وہ گول دائرہ بناتا تھا, گول دائرہ بناتا تھا دوستوں میں, سوسائٹی میں. آج بچے سے پوچھو نا سگریٹ پیتے ہو, وہ کبھی کبھی سوسائٹی میں پیتا ہو, تو اس کی ایک سوسائٹی تھی, یار دوست, گول دائرہ بناتے تھے, شراب پیتے تھے, اور درمیان میں ایک لڑکی بدکارہ فاسقہ فاجرہ وہ ناچتی تھی, یہ اس کا ناچ دیکھتے تھے. لجپال حسین نے فرمایا یہ مسلمانوں کے حاکم کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح کے لغویات اور واہیات اور گناہوں کے کام میں مشغول ہو, وہ بھی سر عام اعلانیہ گناہ کرے. وہ مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا. کتنے ہو گئے تھکے بیٹھے پکے؟ لجپال حسین کی آخری باتیں پھر نکل گئے. تیسرا, یہ ریس لگاتا تھا, گھوڑے کا ریس جو ہے نا مجاہدین لگاتے تھے, یہ لگاتا تھا گدھے کا اور بیل کا. یہاں پہ ہے بیل کا, یہ یزید لگاتا تھا اور پھر انعام دیتا تھا جیتنے والے. امام حسین نے فرمایا یہ حاکم اسلام, اسلام کا حاکم ہے, یہ اس کی شان کے خلاف ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. اور چوتھا, اس کے پاس بندر ہوتے تھے اور بیریش لڑکے ہوتے تھے. بیریش لڑکے ہوتے تھے جن کی داڑھی نہیں, یہ اپنے پاس بٹھاتا تھا, ان کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا, بچہ باز تھا. بولا یہ حاکم اسلام کے شان کے خلاف ہے کہ اسلام کا حاکم, اور اس طرح کی بغیرتی کرتا. یہ 4 باتوں پہ غیرت حسینی نے گوارا نہیں کیا, تلوار اٹھائی. آپ کے اور میرے جو موجودہ لیڈر ہیں, میرے تو الحمدللہ بھی نہیں ہے, میں نے توبہ کر دیا, سبحان اللہ بولو. میرا تو لیڈر سبحان اللہ ہیرا ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان میں 4 خرابیاں ہیں, 4000 ہیں. 4000 خرابیوں کو آپ خود سپورٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہو, پھر کہتے میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں. ہاں, لجپال حسین جب آئے نا سامنے, وہاں اگر کوئی آج کے دور کا کہہ دینا کہ یزید پلیت, تو لجپال حسین نے کہا پلیت تو بڑا تو ہے, یزید تو اپنی برادری میں بیٹھ کے ناچ دیکھتا تھا, اس کے گھر والے نہیں ہوتے تھے, تو اپنی فیملی میں بیٹھ کے انڈیا کی ناچ دیکھتا ہے. ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے, بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے, بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے, تو ننگا ناچ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو حسینی کیسے ہو گیا؟ تو یزید سے بدتر ہے. وہ قوم جو لڑتی تھی شمشیروں کے ساتھ, آج فلمیں دیکھتی ہیں ہمشیروں کے ساتھ, تو وہ کس زبان سے کہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ لجپال حسین وہ ہے جو زمانے سے ٹکر لے دین کی خاطر, تو دین کو سپورٹ کرو. جو نیک ہے, صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام علاقے کا تھانے دار ہوتا تھا. آج تو کونسلر بھی نہیں بناتے ہو, آپ کے تو اعتماد کا یہ حال ہے کہ چلو جی ہمارے امام صاحب ہیں, ان کو کونسلر بنائے. آپ نے جو کونسلر بنایا ہے نا, بتاؤں, سبحان اللہ بولو. جو آپ نے اور ہم اس دور میں جو کونسلر ہیں, ایک دستخط کے لیے مہینوں اس کے پیچھے چکر کاٹنے ہوتے ہیں. دستخط وہی بے فارم پہ دستخط کرانا ہے بچوں کو. ایسا ہی فون کریں گے, جی صاحب کہاں ہیں؟ او آج سے میں ملتان گیا. پھر فون کریں کتنا ہے؟ جی صادقہ آباد. 1 مہینہ اس کے پیچھے دوڑ, پھر کونسلر صاحب جو ہے نا بڑے نخرے سے مونچھوں کو تاؤ دے کر بڑا تیر مارا ہے, جیسے اس نے سائن کر کے اپنی مہر لگا دی ہے. اگر مسجد کا امام ہوتا نا کونسلر, یا تو فجر میں ملتا, یا ظہر میں ملتا, یا عصر میں ملتا, یا عشاء میں ملتا. اگر نہیں ملتا تو جمعے کو تو ضرور ملتا. اس لیے لیڈر چنو حسینی, لجپال حسین جیسا. تو کیا خیال ہے, آپ لیڈر دین کا چنو گے یا دین کا؟ تو آپ نے دین کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یا وہ جو 77 سال سے جیے فلانا. ہم لوگ, آخری بات کر رہا ہوں, ہم لوگ ظلم سہ کر عادی ہو گئے.
اس قوم نے اتنا ظلم سہا ہے کہ اب عادت بن چکی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، آخری بات کر رہا ہوں، توجہ ہے، بادشاہ تھا تو بڑا ظالم تھا، وہ چلا گیا، ایک نیک بادشاہ آیا، اس نے جناب کہا کہ بھئی خبردار یہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، سہولتیں دی، یہ وہ سارا۔ تو اس نے چاہا کہ یہ قوم مجھ سے اپنے کچھ مطالبات کرے، اپنے حقوق طلب کرے کہ جی بادشاہ سلامت، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے مانگے، کوئی آ نہیں رہا تھا۔ تو وزیر سے مشورہ کیا، یار یہ قوم کوئی طلب نہیں کرے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایسا کرو، جو شہر میں داخل ہوتے ہیں نا وہاں پولیس والے کھڑے کر دو، جو بندہ شہر میں داخل ہو اس کو ایک جوتا مارے، تو 1-2 مہینے جوتے کھائیں گے، پھر شاید اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اور مقرر کیا گیا پولیس، ایک پولیس والا کھڑا ہو گیا، جو آ رہا ہے بھئی آرڈر ہے، جو داخل ہوگا اس کو ملے گا۔ اور چپل جوتی کھاتے 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 جب یہاں پہنچے، جوتی کھاتے جب یہاں پہنچے، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ یار ابھی تک بولا ایک، ابھی دیکھنا یہ آئیں گے۔ 3 مہینے گزرے، 3 مہینے کے بعد لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کے انہوں نے کہا ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ بولا جی ہمیں ایک شکایت ہے۔ بولا کیا شکایت ہے؟ تو وزیر نے کہا دیکھو یہ ابھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا چکی ہے، کیا شکایت ہے؟ بولا شکایت یہی ہے، کیا کہ وہ جوتے والا ہے؟ بولا نہیں جوتے والا نہیں ہے، جوتے کے خلاف نہیں آئے ہیں۔ بولا پھر کس لیے آئے ہو؟ بولا ہم اس لیے آئے کہ صبح صبح آتے ہیں، آپ کا جوتا مارنے والا ایک ہے، اس کو ذرا بڑھائیں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے۔ اب اس قوم سے امید کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی لیڈر صلاح الدین ایوبی جیسا لے کے آئے؟ دین بیچارہ مسجدوں کے اندر بھی نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب اگر وہاں کچھ بیان کرے نا فاروق اعظم کی حکومت ہے، مولوی صاحب سیاست کی، اور سیاست فرض ہے مسجد کے اندر۔ ہمارے نبی بھی سیاسی تھے، کیا کرتے ہو؟ پورے بنی اسرائیل کے انبیاء سیاسی تھے، 10 سال حکومت نہیں کی نبی علیہ السلام نے، وہ کیا تھی؟ فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے 2.5 سال، فاروق اعظم نے 10 سال، عثمان غنی نے 12.5 سال، مولا علی نے 5.5 سال، امام حسن نے 6 ماہ، بنو امیہ نے 100 سال، بنو عباس نے 500 سال، بنو آل فاطمی نے 280 سال، سلطنت عثمانیہ نے 627 سال پر حکومت کی ہے۔ اسی لیے اپنے حاکم چنتے وقت اس کے دین کو دیکھو کہ یہ دین میں کیسا ہے، شرابی تو نہیں، کبابی تو نہیں، گناہگار تو نہیں، 70 سالہ والا ریکارڈ تو نہیں کہ یہاں قسمیں کھائے گا پھر بعد میں بھول جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محفل میلاد کے صدقے میں ہمیں اپنا ایماندار لیڈر چننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یار۔ پھر کبھی یہ خرگوش والا واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی چہرے سے لگ رہا ہے تھکے ہوئے، میں تو تھکا ہوا نہیں ہوں۔ چلو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ پرچی دی انہوں نے کہ جی خرگوش والا واقعہ سنائے، چلو میں سنا دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ سن کر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اصل تو عمل ہے نا، ورنہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ جو بیان ہوا ہے یا اتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ علم بلا عمل کے ایسے ہے جیسے نہر تو ہو لیکن اس میں پانی نہ ہو، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے درخت تو ہو لیکن اس میں میوے نہ ہو، پھل نہ ہو۔ تو میں سناتا ہوں آپ کو، ایک بادشاہ ہو گیا بوڑھا، اور اس نے کہا بھی اپنے فیصلے خود کرو، میں اب اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اور وہ لومڑی نے جو ہے نا خرگوش کو دیکھا، اب یہ دیکھ رہا ہے سردار بیٹھا ہوا ہے شیر، لیکن فیصلے کا اختیار سب کو ہے۔ اس نے خرگوش کو ادھر بلایا، ادھر آئے، خرگوش قریب آیا، اس نے دیا کس کے تھپڑ، تو خرگوش نے کہا بھائی مجھے کیوں مارا؟ اس نے مونچھوں کو تایا دے دے، چک۔ دوسرے دن پھر خرگوش آیا، اس نے بولا ادھر آئے، آ گیا، دیا کس کے تھپڑ، بولا بھائی کل بھی مارا تھا آج بھی کیوں مارا؟ بولا ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟
خرگوش نے کہا کہ بھائی میرے کان بڑے ہیں، جب میں ٹوپی پہنتا ہوں تو گر جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے جاؤ. تیسرے دن پھر آیا خرگوش، بلانا ہے ادھر آ، قریب دیا کس کے تھپڑ. بولا بھائی کیوں مار رہے ہو مجھے؟ بولا ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ بولا میں نے کل بتایا تھا میرے کان بڑے ہیں، ٹوپی پہنتا ہوں گر جاتی ہے، آپ غریبوں کو روزانہ آ کے مارتے ہیں. چک نکل. اس کو بلایا شیر نے، لومڑی کو بلایا. ادھر آئے بیوقوف، یہ کیا ہے تمہیں؟ 3 دن سے میں یہی دیکھ رہا ہوں، ٹوپی کیوں نہیں پہنی، ٹوپی کیوں نہیں پہنی، ٹوپی کیوں؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے؟ قوم کو لوٹنا ہے نا تو وجہ بدلو، ایک پہ نہیں رکھو. اگر ایک ووٹ لیا بجلی کے نام پہ تو دوسرا ووٹ بجلی پہ نہیں لینا. دوسرا ووٹ آپ نے لینا ہے روڈ پہ، تیسرا لینا ہے سیوریج پہ، چوتھا لینا ہے گندم پہ، بارداری پہ، کسان کی، کبھی بجلی کی، کبھی لائٹ کی، مختلف. بدلتے رہو، اس قوم کو لوٹو. ایک بھی جناب تم 3 دن سے ٹوپی کیوں نہیں پہنی، خبردار. بولا جی ہمارا تو یہی ہے، ہم تو ابھی، آپ تو تجربے والے ہیں نا، آپ کو تو 77 سال ہو گیا ہے نا، ہمیں تو ابھی 5 سال ہو گیا ہے. سبحان اللہ بولو. کہتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے ایک ہی چیز لیا ہوا ہے، دین تک پھیلانا ہے، دین تک پھیلانا ہے. بھائی بدلو. ہم نے کہا تمہارا بدلنا وہ اور ہے، یہ ہمارا بدلنا ہے، ہم تو اس ایک ہی کو جانتے ہیں. اس نے کہا بھائی آپ اس کو بدلو تو یہ قوم آپ کی غلام ہوگی. پھر آپ اپنے تجربوں سے ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے. بولا کل آ جائے نا یہ خرگوش، اس کو بھیجنا کہ جاؤ اور وہاں سے پکوڑے لے کے آؤ. یہ جب پکوڑے لینے جائے گا یا سموسے لے کے آؤ، سموسے لینے جائے گا تو جب واپس آئے تو اس سے پوچھنا ہے چٹنی لایا ہے یا نہیں لایا. اگر کہے چٹنی نہیں لایا تو مارو، تو بغیر چٹنی کے میں سموسا کیسے کھاؤں. اگر کہے کہ چٹنی لایا ہوں پھر پوچھو کھٹی لایا ہے یا میٹھی لایا ہے. اگر کہے کھٹی لایا ہے تو مارو، مجھے میٹھی چاہیے. اگر میٹھی لایا ہے مارو، مجھے کھٹی چاہیے. بدل بدل کے قوم کو تھپڑ مارتے رہو. میں نے کہا جی آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے راستہ دکھایا. دوسرے دن خرگوش آیا. اچھا خرگوش نے ساری باتیں سن لی تھی. ادھر آئے، جاؤ سموسے لے کے. خرگوش گیا سموسے لے کے آیا. بولا سموسے لایا؟ بولا جی لایا. چٹنی لایا نہیں لایا؟ بولا لایا. کھٹی لایا میٹھی لایا؟ بولا دونوں لے کے آیا. کس کے تھپڑ رسید کیا. تو خرگوش نے پوچھا بھائی کیوں مارا؟ بولا ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس کو کہا اپنا گر اپنے پاس رکھو، ہمارا پرانا صحیح ہے. تو دین کو سپورٹ کرنا ہے کم از کم یار ہم اس گناہ میں تو شامل نہیں ہوں گے نا جو غازی ممتاز کے قاتل کے ساتھ ہے، جو ہمارے 48 شہیدوں کا قاتل ہے. آج حالت دیکھ رہے ہو، اور بھی بدتر ہونا ہے انشاءاللہ. یہ دیکھتے رہو. یہ دعائے جلال ابھی تک تو اور بھی گل کھلائے گی، لوگوں کو بتائے گا کہ ایک مرد کلندر کی زبان سے نکلی ہوئی جو دعائے جلال ہوتی ہے وہ 7 نسلوں تک بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. انشاءاللہ دین نے تخت آنا ہے اور پاکستان میں آ کے رہے گا.